السلام علیکم بچوں، ویلکم بیک ٹو مائی کمپیوٹر لیکچر سیریز۔ میں ہوں عائشہ عاصم اور آج ہم پائتھن پروگرامنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں، دیٹ از وٹ از ویریبل۔ ویریبل کیا ہے، ہم اس کے رول اسٹڈی کریں گے، رولس فار ویریبل نیمنگ اینڈ ڈیٹا ٹائپس ان پائتھن، یہ سب ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وٹ از ویریبل؟ رائٹ دا رولس ٹو اسپیسیفائی ویریبلس نیم ان پائتھن۔ ویریبل کیا ہے؟ اوکے، سو ویریبل از اے نیمڈ میموری لوکیشن۔ ویریبل کیا ہے؟ ویریبل ایک نام ہے، ایک میموری میں جگہ ہے جہاں پہ آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہو، اپنی کوئی بھی جو آپ نے ان پٹ دی ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی بھی آنسر آنا ہے، جو ریزلٹ آنا ہے، اس کی ویلیو کو اسٹور کرنے کے لیے ہم جس ورڈ کو یوز کرتے ہیں، جس لوکیشن کو یوز کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ویریبل ہے۔ A variable is a named memory location۔ یہ ایک میموری میں جگہ ہوتی ہے۔ It is used to store programs input data، پروگرام کی ان پٹ کی ڈیٹا کو، اینڈ اٹس کمپیوٹیشنل ریزلٹ ڈیورنگ ایگزیکیوشن، اور ایگزیکیوشن کے بعد جو ریزلٹ آتے ہیں ان ویلیوز کو اسٹور کرنے کے لیے ویریبل کو یوز کیا جاتا ہے۔ دا ویلیو آف اے ویریبل میں چینج ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف پروگرام۔ ویریبل کی ویلیو پروگرام کے ایگزیکیوشن کے دوران چینج ہوتی رہتی ہے، کلیئر ہے؟ بٹ دا نیم آف دا ویریبل کین ناٹ بی چینجڈ۔ ویریبل کا نیم چینج نہیں ہوتا جب تک آپ کا پروگرام چل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دوں، ہم پروگرامنگ میں ہم ایک ویریبل کریٹ کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں x از اکول ٹو 2 اینڈ y از اکول ٹو 3۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم نے x میں کون سی ویلیو اسٹور کی ہے 2 اور y میں کون سی ویلیو اسٹور کی ہے 3۔ سو x کیا ہے؟ x ایک ویریبل ہے، ٹھیک ہے، اور ایکول کے دوسری سائڈ پر جو ویلیو ہے وہ ویلیو کس میں اسٹور ہوئی ہے؟ وہ اس x میں اسٹور ہوئی ہے۔ سو x کیا ہے؟ x از اے ویریبل، اے نیم، اے میموری لوکیشن۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے اگر آپ نے مارکس لکھنے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی ایج بتانی ہوتی ہے، اگر آپ کی ایج 20 ایئرز ہے یا آپ کی ایج 18 ایئر ہے، آپ صرف 18 لکھ دو گے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ایج کا ٹیگ لگا کے آگے ایکول ڈال کے 18 لکھو گے یا 20 لکھو گے، جو بھی لکھو گے، ٹھیک ہے، تو اگلے بندے کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایج ہے۔ مارکس لکھو گے تو مارکس کے ساتھ پہلے مارکس لکھو گے، کلیئر ہے؟ اس کے بعد آگے کاؤنٹنگ میں کوئی نہ کوئی آپ نمبر ایڈ کرو گے، تو جو چیز دوسری چیز کو کلیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ویریبل ہے۔ A variable name can not be changed during program execution۔ ویریبل کا نام نہیں چینج ہوتا، ادروائز اس کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ پھر کیا ہے جی؟ اف اے نیو ویلیو از اسٹورڈ ان اے ویریبل، اگر آپ کوئی نئی ویلیو ویریبل میں اسٹور کرتے ہو تو وہ پہلے والی ویلیو کو ریپلیس کر دے گی۔ ایچ ویریبل ہیز اے یونیک نیم۔ ہر ویریبل کا ایک اپنا نام ہوتا ہے۔ آپ نے ایج لکھنی ہے تو آپ وہاں پہ مارکس نہیں لکھ سکتے۔ مطلب ویریبل کیا ہوتا ہے؟ ویریبل بچوں خود میں بتاتا ہے کہ بھئی، خود میں ڈیفائن کر دیتا ہے کہ میں اس چیز کو اسٹور کر رہا ہوں، کلیئر ہے؟ اگر آپ مارکس نام کا ویریبل رکھتے ہو تو خود بخود آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں مارکس اسٹور ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ایج نام کا یا کسی بھی چیز، کوئی بھی آپ نے ویریبل رکھا ہوا ہے تو وہ نام خود سے بتا دیتا ہے کہ بھئی مجھ میں کون سی چیز اسٹور ہو رہی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، تو ویریبل کیا ہے بچوں؟ ویریبل ہیز اے یونیک نیم۔ ہر ویریبل کا ایک یونیک نیم ہوتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے آئیڈینٹیفائر بولتے ہیں۔ ویریبل آلسو ہیز اے ڈیٹا ٹائپ۔ ہر ویریبل کی ایک اپنی ڈیٹا ٹائپ بھی ہوتی ہے، دیٹ انڈیکیٹ دا ٹائپ آف ڈیٹا دیٹ کین بی اسٹور ان ویریبل، جو کس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ویریبل کے اندر کون سی چیز اسٹور ہو رہی ہے۔ کلیئر ہے؟ آپ نے گریڈ لکھنے ہیں، آپ کے گریڈ ہیں، اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، سی گریڈ ہے، کیا آپ مارکس لکھ کے آگے گریڈ لکھ سکتے ہو؟ نہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے اپنے گریڈ مینشن کرنے ہیں تو اس کے ساتھ کون سا ویریبل لگاؤ گے، کون سا ایسا ٹیگ لگاؤ گے کہ اگلے بندے کو آٹومیٹکلی دیکھ کے سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا چیز اسٹور ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی ہم وہاں پہ گریڈ کا ٹیگ لگائیں گے، گریڈ کا ویریبل بنائیں گے جس کے اندر ہم نے ویلیوز کو اسٹور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں گریڈ 1 2 میں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ گریڈ اے ہوگا، بی ہوگا، سی ہوگا، تو گریڈ کی ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے؟ جو گریڈ ویریبل ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ بتا رہی ہے ویریبل کو، بھئی یہ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ ہے، آپ نے کریکٹر میں ویلیو اسٹور کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر آپ اپنے مارکس لکھتے ہو، آپ نے مارکس نام کا ویریبل بنایا ہے، مارکس از اکول ٹو، آگے آپ نے 30 لکھے ہیں، 40 لکھے ہیں، 100 لکھے ہیں، 90 لکھے ہیں، وہ تو آپ نے ڈیجٹس میں لکھے ہیں، تو مطلب وہ ویریبل کی ڈیٹا ٹائپ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ انٹیجر ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ سو جی اس کے بعد کیا ہے؟ اگین میں اگر تھوڑا سا بتا دوں کہ ویریبل کیا ہے۔ ویریبل ایک نام ہوتا ہے، ایک میموری میں جگہ ہوتی ہے جہاں ہم ڈیٹا کی ویلیو کو اسٹور کرتے ہیں،
کلیئر ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس اگین میں نے پہلے بھی بتائے تھے. ویریبل اسٹور ڈیٹا ان میموری, ویریبل میموری میں ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے. ویلیو کین چینج, ویریبل کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے لکھا ہے ایکس از اکول ٹو 5 تو آپ دوسری سائڈ پہ نیچے اگین لکھ سکتے ہو ایکس از اکول ٹو 10, مطلب جو ایکس کی ویلیو 5 تھی دین ریپلیس ہو گئی, کون سی بن گئی 10 ہو گئی. اب ایکس کی نیو ویلیو کیا ہو گئی 10 ہو گئی. ایوری ویریبل ہیز اے یونیک نیم, ہر ویریبل کا ایک اپنا نام ہوتا ہے جسے آپ کیا بولتے ہو, آئیڈینٹیفائر بولتے ہو. ویریبل ہیز اے ڈیٹا ٹائپ, ویریبل کی اپنی ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بچوں رولس فار ویریبل. اب ہم نے ویریبلس کی رولس کو ڈسکس کرنا ہے بھائی. ویریبل کے رولس کیا ہوتے ہیں؟ دا فرسٹ کریکٹر آف ویریبل نیم مسٹ بی این الفابیٹ اور انڈرسکور. ویریبل کے نام کا جو پہلا کریکٹر ہے یا تو وہ الفابیٹ ہونا چاہیے یا پھر انڈرسکور ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہے جی, الفابیٹ ہونا چاہیے, انڈرسکور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ پہ بچوں کیا ہے, اگر آپ لکھتے ہو NAME نیم, ٹھیک ہے, یا پھر آپ لکھتے ہو انڈرسکور ڈال کر, چھوٹی سی لائن جو ہوتی ہے وہ ڈال کر مارکس لکھتے ہو, یہ تو آپ کا ویریبل ہوگا. کلیئر ہے. لیکن اگر آپ ویریبل کا نام لکھ دیتے ہو بھائی 2 kg, کلیئر ہے, آپ ویریبل کا نام لکھ دیتے ہو 9 منٹ, تو 9 منٹ میں کون سی ویلیو اسٹور ہوگی, 2 kg میں کون سی ویلیو اسٹور ہوگی. ٹھیک ہے, ویریبل کا نام ہی ایسا چوز کیا جاتا ہے جو خود سے بتاتا ہے, وہ نام بتاتا ہے بھائی کہ مجھ میں کس طرح کی ویلیو اسٹور ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے بچوں, دا کریکٹر الاؤڈ ان ویریبل نیم انکلوڈ اپر کیس لیٹر. ویریبل کے نام میں اپر کیس لیٹر الاؤڈ ہیں. ٹھیک ہے, لائک A to Z, آپ اس میں کوئی بھی کیپیٹل لیٹر لکھ سکتے ہو. لوئر کیس لیٹر اسمال a to small z, اوکے. ڈیجٹس 0 to 9 اینڈ انڈرسکور, یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں. آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ویریبل کا نام شروع کر سکتے ہو. کلیئر ہے. اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز سے نیم اسٹارٹ نہیں کر سکتے. دین Python is case sensitive language. Python case sensitive language, so the upper case and lower case letters are considered different in Python. اب جو اپر کیس اور لوئر کیس لیٹرز ہیں پائتھن ان کو ڈفرینٹ وے میں لیتی ہے. اگر آپ نے MARKS مارکس لکھے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ نے ایکس نام کا ویریبل رکھا ہے, اسمال ایکس از اکول ٹو 2, اور آپ نے ساتھ کیپیٹل ایکس لگا کے از اکول ٹو 3 بنایا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایکس کی ویلیو 2 تھی دین اس کی ویلیو ریپلیس ہو کے 3 ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 سیپریٹ ویریبلس لیے ہیں, ایک اسمال ایکس لیا ہے, ایک آپ نے کیپیٹل ایکس لیا ہے. کلیئر ہو گیا, اور ان کی ویلیوز سیپریٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا بچوں. فار ایگزامپل مارکس از ڈفرینٹ فرام مارکس. اب یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دی ہوئی ہے مارکس, کیپیٹل میں جو آپ نے مارکس لکھے ہیں وہ ایک الگ سے ویریبل ہے, جو آپ نے اسمال لیٹرز میں مارکس لکھے ہوئے ہیں وہ الگ سے ویریبل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پائتھن ان کو سیپریٹ کنسیڈر کرتا ہے. پائتھن لینگویج میں یہ اس کا رول ہے. کلیئر ہے نا, ہر چیز کا رول ہے, اور ہمیں وہ رول فالو کرنا پڑتا ہے بھائی. اب جو پائتھن کا اس کا جو سینٹیکس ہے, اس کے سینٹیکس کا رول ہی یہ ہے بھائی کہ جو چیز ہوگی, جو چیز اس میں گیون ہے, جو چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے, ہم صرف اسی کو فالو کر سکتے ہیں. اور پائتھن کو بھی جو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں, پائتھن لینگویج اسی چیز کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس نے کسی چیز کو فالو نہیں کرنا. سو دا اسپیشل سمبل سچ ایز ایٹ, ڈالر, ہیش, جو بھی آپ کے پاس یہ اینڈ کا یا پرسنٹیج آر ناٹ الاؤڈ ان ویریبل نیم. جو اسپیشل سمبلز ہوتے ہیں, آپ ایٹ لگا لو, آپ ہیش لگا لو, آپ ڈالر لگا لو, آپ پرسنٹیج لگا لو, آپ ان کو ویریبل کے نام کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا, یہ الاؤڈ نہیں ہے بچوں. دین فار ایگزامپل یہ اینڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, یا ڈالر کوسٹ, ڈاٹ AI آر انویلڈ ویریبلس نیم. یہ سارے جو بھی ہیں یہ کیا ہیں, یہ انویلڈ ویریبلس نیم ہے. دین دا اسپیسیز آر ناٹ الاؤڈ ان ویریبل نیم. ویریبل کے نام میں اسپیس الاؤڈ نہیں ہے. آپ ایسا نہیں لکھ سکتے مائی ورڈ, ٹھیک ہے, آپ ایسا نہیں لکھ سکتے مائی مارکس, MY مائی لکھ کے دین آپ نے آگے اسپیس ہے نا, دین مارکس. ویریبل کا نام ایک ہی ہوگا, جیسے آپ کا نام ایک ہے. کلیئر ہے, جیسے کار, ٹھیک ہے, جیسے بس, جیسے بکس, جیسے مارکس. ٹھیک ہے نا, مطلب ہر چیز جو ایک ہی ہے, تو ویریبل کا نام بھی اسپیس کے بنا ہوگا. اسپیسیز آر ناٹ الاؤڈ ان ویریبل نیم. فار ایگزامپل مائی وار اینڈ یور کار آر انویلڈ ویریبلز نیم. ٹھیک ہے,
یہ سارے کیا ہوں گے، یہ ویریبل میں انویلڈ ہوں گے. اب ایگزامپلز ہمارے پاس کچھ ہیں، مارکس ہے، سبجیکٹ 1 ہے، انڈرسکور ٹیسٹ ہے اینڈ فرسٹ نیم. ہاں یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر 2 نام لکھنے ہیں تو آپ ان کے سینٹر میں انڈرسکور ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کا مین کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی نام میں کنسیڈر ہوگا، وہ 2 ناموں میں سیپریٹ 2 ناموں میں کنسیڈر نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے بچوں، ویریبل کیا ہے یا ویریبل کے رولز کیا ہیں یہ آپ نے اچھے سے کر لینے ہیں. اس کے بعد ہے بچوں وٹ از ڈیٹا ٹائپ. اب ڈیٹا ٹائپ کیا ہے بھائی؟ لسٹ دا بیسک ڈیٹا ٹائپس ان پائتھن. ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس کو پائتھن میں ڈیفائن کرنا ہے. اوکے بچوں، ڈیٹا ٹائپ کیا ہے بھائی؟ ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ. ڈیٹا ٹائپ انڈیکیٹ دا ٹائپ آف ڈیٹا. ڈیٹا ٹائپ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کس ٹائپ کا ڈیٹا اینڈ اے سیٹ آف آپریشن دیٹ کین بی پرفارمڈ آن ڈیٹا. اور کون سے سیٹ آف آپریشنز ہیں بھائی جو ڈیٹا پر پرفارم ہو رہے ہیں. مین سمپل ڈیٹا ٹائپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ویریبل میں کس قسم کا ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. دا ویریبلز آر یوزڈ وداؤٹ اسپیسیفائنگ دا ڈیٹا ٹائپ. ویریبل کو ہم یوز کرتے ہیں وداؤٹ اسپیسیفائنگ دا ڈیٹا ٹائپ. مین ہمیں ڈیٹا ٹائپ اسپیسیفائی نہیں کرنی پڑتی. کیوں؟ کیونکہ پائتھن آٹومیٹیکلی ڈیٹا ٹائپ کو اسپیسیفائی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ٹائپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. یہ پائتھن میں اسٹینڈرڈ ہے کہ پائتھن آٹومیٹکلی ڈیٹا ٹائپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. آپ نے مارکس کا ویریبل رکھا ہے تو پائتھن کو پتہ چل جائے گا، وہ خود سے ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے. آپ نے گریڈ نام کا ویریبل رکھا ہوا ہے تو پائتھن ڈیٹیکٹ کرے گا بھائی کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ کریکٹر ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد بیسک ڈیٹا ٹائپس کون سی ہیں بچوں پائتھن میں؟ انٹیجر. ویری فرسٹ انٹیجر. انٹیجر کیا ہے؟ ہول نمبر اسٹور کرتا ہے. ہول نمبر مطلب 0 سے آگے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ والے پلس والے بھی 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن، اینڈ 0 سے پیچھے والے بھی -1 -2 -3 سو آن. ٹھیک ہے، جیسے اگزامپل کوئی بھی لے لو آپ، 10 ہو، 520 ہے، -20 ہے، یہ سارے نمبر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انٹیجر میں آتے ہیں. سو اٹ از یوز ٹو اسٹور ہول نمبرز دیٹ ڈو ناٹ ہیو اے ڈیسیمل پوائنٹ اور فریکشن. انٹیجر ویلیوز انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں کون سے نمبرز آتے ہیں؟ سارے بچوں ہول نمبرز آتے ہیں جس میں دیٹ ڈو ناٹ ہیو اے ڈیسیمل پوائنٹ. کوئی بھی ڈیسیمل پوائنٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی اشاریہ والا ورڈ نہیں ہوتا، کوئی بھی فرکشن والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کو بتائی. 10 ہو گیا، 520 ہو گیا، 20 ہو گیا، -20 ہو گیا، یہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ہے بچوں فلوٹنگ پوائنٹ. فلوٹنگ پوائنٹ کون سی ہوتی ہے بھائی؟ فلوٹنگ پوائنٹ میں سارے ڈیسیمل نمبرز آتے ہیں. ڈیسیمل نمبر مطلب اس میں سارے اشاریہ والے نمبر آتے ہیں. ٹھیک ہے، 2.5 4.0 -5.91 اس طرح کے سارے نمبر جتنے بھی ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ وہ ڈیسیمل میں آتے ہیں. اسٹڈی کرتے ہیں. اٹ از یوز ٹو اسٹور ریئل نمبرس. A real number is a numeric value with a decimal point or fraction parts such as 2.5, 4.0 and -5.91. جتنے بھی فریکشن پارٹ ہیں یا جتنے بھی ڈیسیمل پوائنٹس ہیں وہ سارے نمبر جو ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ فلوٹنگ پوائنٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے بچوں؟ اس کے بعد ہے اسٹرنگ. اسٹرنگ کیا ہے؟ ٹیکسٹ ڈیٹا کو اسٹور کرتا ہے. مین اے ہے، بی ہے، سی ہے، وہ کریکٹر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کوئی ٹیکسٹ لکھ دیتے ہو تو ٹیکسٹ ہمیشہ، پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو ہمیشہ کوٹ میں لکھتے ہیں، مطلب سنگل کوٹ میں لکھتے ہیں. جیسے دیکھیں، اٹ از یوز ٹو اسٹور ٹیکسٹ ڈیٹا. آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھا، اس کو اسٹور کرنے کے لیے اسٹرنگ آپ کی ڈیٹا ٹائپ یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دین دا ٹیکسٹ مسٹ بی انکلوزڈ ان آئدر سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹس. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس کو کس میں انکلوز کرتے ہیں؟ اس کو کس میں بند کرتے ہیں؟ یا تو سنگل کوٹ میں کرتے ہیں یا پھر ڈبل کوٹیشن مارک میں اس کو بند کرتے ہیں. جیسے ہی آپ اس کو بند کرتے ہو، سائڈوں پہ بریکٹس لگاتے ہو، تو وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ وہ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ بن جاتی ہے. اسٹرنگز آر کامنلی یوز ٹو ریپرزینٹ نیمز، میسیجز اور اینی سیکوینس آف کریکٹرس. کوئی بھی کریکٹر کا سیکوینس، کوئی بھی نیم، کوئی بھی میسیج دینے کے لیے آپ کون سی ڈیٹا ٹائپ یوز کرتے ہو؟ اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ یوز کرتے ہو. اس کے بعد کیا ہے بچوں؟ لاسٹ پہ ہے بولین. بولین کیا ہے؟ بولین میں صرف 2 ویلیوز ہوتی ہیں، یا تو ٹرو ہوتا ہے یا پھر فالس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ اسٹور اونلی 2 پاسبل ویلیوز وچ آر ٹرو اور فالس. یا تو وہ ٹرو ہوں گی یا پھر فالس ہوں گی. ٹھیک ہے، اوکے بچوں، اس کو اگر ہم ریئل لائف ایگزامپل میں لے کے آؤں تو دیکھیں، اگر ایک اسکول سسٹم بناتے ہیں، ہم نیم ایک ویریبل رکھتے ہیں NAME، لائک اسمال لیٹرز لکھ لیتے ہیں. ہم وہاں پہ کوئی نیم لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لائک آمنہ، لائک عائشہ، لائک کچھ بھی ہم ایک نیم لکھ دیتے ہیں. دین مارکس نام کا ایک دوسرا ویریبل بناتے ہیں. وہاں پہ ہم اس کی از اکول ٹو، وہاں پہ مارکس لکھ دیتے ہیں لائک 90.
हाइट लिख देते हैं, नीचे एक तीसरा वेरिएबल बना के हाइट इज़ इक्वल टू 5.4, ओके। और सबसे चौथा वेरिएबल 4 लास्ट पे बनाते हैं, पास्ट इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, जो मैंने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं उनके आगे उनको वैल्यूज़ असाइन की हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स में लिखा था नेम इज़ इक्वल टू, आगे मैंने आयशा या आमना लिखा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखें वो जो नाम था वो एक स्ट्रिंग थी। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, मार्क्स, नीचे मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया था तो मार्क्स के आगे मैंने मार्क्स लिखे थे। क्लियर है, वो क्या था, वो इंटीजर हो गया। तीसरी साइड पे मैंने तीसरा वेरिएबल बनाया था हाइट के नाम का, हाइट मैंने आगे किस में लिखी थी, 5.4 या 5.2, वो फ्लोट में आती है, ठीक है। तो हाइट की डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। मार्क्स की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। नेम की डाटा टाइप बच्चों क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और लास्ट में मैंने ये एक वेरिएबल बनाया था पास्ट, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, पास्ट नाम का। और आगे मैंने बुलियन में उसका लिखा, वो क्या भाई, पास्ट ट्रू लिखा था ना, ठीक है। तो क्या है, उसकी डाटा टाइप कौन सी है, बुलियन है। क्लियर हो गया। सो आज आपने क्या पढ़ा है, आज हमने देखा है वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के नेम के रूल क्या होते हैं, और पाइथन में डाटा टाइप्स क्या होती हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं। हमने इंटीजर को स्टडी किया, फ्लोट को स्टडी किया, स्ट्रिंग को स्टडी किया और बुलियन को स्टडी किया। बच्चों ये लाजमी करोगे तो आगे इसमें ये सारी चीज़ें आगे यूज़ होंगी, इसी चैप्टर में यूज़ होंगी। जो प्रीवियस सिलेबस था वहाँ पे ये सारा कुछ सेकंड ईयर में जाके सेपरेट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आ रहा था। लेकिन इस दफ़ा जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये सारा कुछ जो सेकंड ईयर की कंप्यूटर में था C++ से रिलेटेड, इस दफ़ा ये पाइथन में फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में आ गया है। सारा उन्होंने इसको ना मतलब कि समराइज़ करके एक ही चैप्टर में सारा रख दिया। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर है। मैं इसका आपको वो भी दूंगी कि कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, इसका गेस भी दूंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।